واللہ خلقکم، اللہ نے انسان کو اس انسان کی حقیقت بھی بتائی ہے اور انسان کی تخلیق بھی بتائی ہے. تیری تخلیق کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی کے بعد گندے غلیظ ترین نطفے سے پیدا ہوا ہے. غلیظ ترین نطفے کی پیداوار آج جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں، تکبرانہ چال چلتا ہے، تکبرانہ مزاج اپناتا ہے، تکبرانہ روش اور رویہ اپناتا ہے، پیسے کی ہوس میں بھول جاتا ہے غریب کو، پیسے کی ہوس میں جو ہے اپنے پرائے دوست رشتہ دار عزیز کو بھول جاتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تیری حقیقت کیا ہے؟ گندے پانی کا نطفہ ہے. ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي، اور حمل کے اندر پیٹ کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ جانتے، اور عورت نے کیا جننا ہے یہ بھی اللہ جانتے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ایک آدمی کی عمر زیادہ ہونی ہے اور ایک آدمی کی عمر کم ہونی ہے. الا فی کتاب، الا فی کتاب، یہ بھی اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے کہ کس کی عمر نے زیادہ ہونا ہے، کس کی عمر نے کم ہونا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سارے پروسیجر سے گزارنا، اے نطفے سے انسان بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عمر کا کم ہونا زیادہ ہونا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، تم تو تدبیریں کرتے ہو، ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. وما یستوی البحران، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور طاقت کا بتایا کہ دو پانی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے بتایا وما ھذا عذب فرات، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دلوں کو جو ہے کیا کرتا، سائغ شراب، پیاس بجھانے والا ہے. وھذا ملح اجاج، اور دوسرے کا پانی کھارا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں، اللہ کھارے پانی سے بھی تازہ مچھلی نکال رہا ہے اور اللہ میٹھے پانی سے بھی تازہ مچھلی نکال رہا ہے. اصول تو یہ تھا سمندر کا پانی کھارا ہے، کڑوا ہے، اس کی مچھلی کا ذائقہ بھی کھارا ہوتا، کڑوا ہوتا، لیکن اس کی مچھلی بھی اتنی ہی لذیذ ہے جتنی دریا کی مچھلی لذیذ ہوتی ہے. آگے ارشاد فرمائے ومن کل تأکلون لحما طریا، اللہ تمہارے اس سمندر اور دریا کے پانی سے تازہ مچھلی نکالتے ہیں. وتستخرجون حلیۃ، اور اللہ تمہارے لیے سمندر سے موتی نکالتے ہیں، زیور نکالتے ہیں. تلبسونا، پھر تم ان کو پہنتے ہو. ارشاد فرمائے وترى الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے نہیں ہو کشتیوں کو، یہ ہزاروں جو ہے وہ کنٹینروں سے بڑا جو ہے بحری جہاز ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ آتا ہے. یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ مواخرہ، اور سمندر کے پانی کو چیرتا ہوا یہ بحری جہاز ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ میں داخل ہوتا ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اب سمندر میں پتھر پھینکو ڈوب جائے، ہزاروں کنٹینروں سے بھرا ہوا بحری جہاز نہیں ڈوبتا. اسے کون نہیں ڈبو رہا؟ اللہ کی ذات اسے نہیں ڈبو رہی. ابھی کراچی کے پورٹ پر ایک جو ہے وہ بہت بڑا جہاز جو ہے کھڑا تھا. یعنی اللہ اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ جب ہم کرنے پہ آئے چھوٹا پتھر ڈوب جائے اور ہزاروں ٹن وزنی سمندر کے اندر بڑا بحری جہاز وہ نہ ڈوبے، تو یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے اللہ؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ سے اللہ کا فضل تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. ایک دو آیتیں رہ گئی ہے، اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اور یہ جو آیت ہے جو ابھی آپ کو سنانے والا ہوں، اس پورے رکوع کا نچوڑ ہے. آپ غور سے سنیں اس کو. اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک چلے گا. جب اللہ کہیں گے مٹ جا، ختم ہو جائیں گی، جب قیامت آئے گی. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب کر رہا ہے. اور رب کون ہے؟ لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے، اسی کے لیے ساری طاقتیں ہیں. انسان کی حیثیت تو یہ ہے کہ داڑھ میں درد ہو جائے تو انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ میری کیا حقیقت ہے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اب اس آیت پر آپ کو لانا چاہتا ہوں جو اس پورے رکوع کا نچوڑ ہے. ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ بت ہے، یہ جو ہے وہ اگر مورتیاں ہیں، یہ اگر ستارے ہیں، یہ اگر کوئی پیر ہے، یہ اگر کوئی جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ کوئی قبر ہے، یہ اگر کوئی جو ہے تمہارا کوئی سجدہ گاہ ہے، تو یہ ان کی
कोई हैसियत नहीं है। मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है, बिगड़ी बनाने वाला कौन है, तुम्हारे काम पूरे करने वाला कौन है, वो तो अल्लाह है। इनकी हकीकत भी इरशाद फरमाई, वमा यमलिकून मिन क़ितमीर, ये जिस अल्लाह को छोड़कर जिनके सामने तुम माथा टेकते हो, इनकी हकीकत भी अल्लाह ने बता दी। इनकी हकीकत क्या है कि खजूर की गुठली पर जो झिल्ली होती है, ये उसके भी मालिक नहीं है, इतनी हैसियत भी इनकी नहीं है। ये तुम्हारी बिगड़ी बनाएंगे जिनकी हैसियत, और ये जितने बेहैसियत है, इनकी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि खजूर की गुठली पर जो झिल्ली होती है, ये उतनी भी हैसियत नहीं है। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए